سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجيته ولكن الله انتجاه رواہ الترمذی. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ان سے سرگوشیاں کرنے لگے. تو لوگوں نے تبصرے کیے کہ بڑی لمبی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، بڑی سرگوشیاں ہو رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس بدگمانی کو، غلط فہمی کو دور کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ گفتگو یہ تو اللہ کی طرف سے سرگوشی ہے. جیسے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تو اللہ رب العزت نے اس پہ تبصرہ کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ تو دراصل اللہ نے پھینکی. تو یوں ہی اس سرگوشی کے بارے، اس رازدارانہ گفتگو کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ارشاد فرمایا کہ یہ گفتگو تو اللہ کی طرف سے تھی، یہ تو اللہ سرگوشی کر رہے تھے. سرگوشی کس بارے میں تھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کسی بھی حدیث کی کتاب میں کہ وہ سرگوشی کیا تھی. البتہ سرگوشی تھی اور بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے. البتہ کچھ محدثین نے یہ کہا چونکہ طائف کے محاصرے میں مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا اور جدید ترین اسلحہ بھی سب سے پہلے طائف ہی کے غزوے میں استعمال ہوا تھا، دبابہ اور منجنیق. جو صحابہ دبابہ پہ حملہ کرنے آگے بڑھے تھے تو اس دبابہ کے اندر ہی سارے شہید ہو گئے تھے، کیونکہ قافلے والوں نے اوپر سے کوئی دھاتی چیزیں پگھلا کے گرم گرم اور کچھ آگ کے گولے بنا کے وہ پھینک دی تھی. اس لیے کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ اسی جنگ حکمت عملی کے حوالے سے یہ رازدارانہ گفتگو تھی. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے ایک بار اللہ نے پابندی لگا دی کہ اگر نبی سے سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ ادا کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ دیا، پھر اس کے بعد گفتگو کی. یہ اس کے علاوہ کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بعد اللہ نے وہ حکم اٹھا لیا، پھر یہ پابندی نہیں رہی. اس پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ جو فضیلت مجھے حاصل ہے یہ کسی کو بھی نہیں. اللہ کے اس حکم پہ صرف میں نے عمل کیا ہے، کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا. کیونکہ بس پابندی لگی، سیدنا علی نے گفتگو کی اور پھر اس کے بعد یہ حکم اٹھا لیا. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے بس یہ فضیلت دینی تھی کہ میں نے علی کو چن لیا ہے اس فضیلت کے لیے، اس لیے جیسے ہی علی عمل کرے گا میں یہ حکم ہی اٹھا لوں گا، کسی اور کو موقع ہی نہ ملے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے ہاں رتبے کی دلیل ہے کہ ان کا رتبہ کتنا اونچا تھا. اللہ رب العزت ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بھرپور محبتیں پیدا فرمائے.